معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لي بخير عاقبت بالخير کن خیر الورا کے واسطے یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سے راکے۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحاب العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب کوئی شک نہیں تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ۔ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ عزیزان محترم، پچھلے دو نشستوں کے اندر نماز اور فجر کی نماز جماعت، ان تمام کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے چند باتیں سنی۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ایمان والوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کی جان بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے اپنی گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، کہتے ہیں کہ اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر سخت کڑے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہوئے ہیں، لا یعصون اللہ، جو اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتے، جو اللہ کہتا ہے اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے سخت فرشتے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتے اور انہیں جو حکم ہوتا ہے وہی وہ کام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے اور
اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جان کو آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے، یعنی کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو اور عبادتوں کو بجا لاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت کرو، برائی سے منع کرو، انہیں علم و ادب سکھاؤ اور اپنی جان اور اپنے گھر والوں کی جان کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب آدمی اور پتھر سے مراد، یہاں آدمی سے مراد کافر ہیں اور پتھر سے مراد بت ہیں، اور معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت شدید اور حرارت والی ہے کہ جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ اس طرح نہیں جلتی بلکہ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا، آدمی اور پتھر۔ پتھر سے مراد بت ہیں، آدمی سے مراد کافر ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے، انتہائی طاقتور اور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے جن کا حکم انہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کا ذکر کیا قرآن پاک کے اندر۔ عزیزان محترم، کتنی سخت یہ آیت مبارکہ ہے ڈر اور خوف کے حوالے سے۔ اگر بندہ دل کے کانوں سے سنے، غور و فکر سے اس آیت مبارکہ کو سنے اور سمجھے، یقیناً گناہوں سے باز آ جائے گا۔ اور آج اگر اس کا پیغام گھر گھر تک پہنچ جائے اور لوگ سمجھنا اور عمل کرنا شروع کر دیں، معاشرہ سدھر جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ، اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال کی عمر سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا 7 سال کی عمر ہو نماز کا حکم دو، اور اگر نہ پڑھے اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یہ طریقہ اولاد کی تربیت کا بتایا۔ اب مجھے بتائے 7 سال کی عمر سے ہم نے کیا کہنا شروع کیا؟ اگر نہیں پڑھتا 10 سال کی عمر میں مارا، یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنا مارا جائے کہ اس کا خون نکلے، اتنا مارا جائے، صرف نماز کے لیے۔ یہ حکم دیا گیا شریعت نے۔ کیا ہم نے عمل کیا؟ اب عمل نہیں کیا تو پھر آنے والی نسلیں نمازی نہیں بن سکتی، اور نمازی نہیں بنے گی اس کا حال بہت برا ہوگا۔ دیکھیں جہنم کا خوف بہت بڑا، جہنم کا خوف ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے جو اولاد کی تربیت کا ایک ایمان والے کو حکم دیا۔ یہاں ایمان والے سے مراد ایمان والے ہیں، لیکن وہ ایمان والے، ہر ایک کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے ایمان والوں کی۔ ہر گھر کا بڑا اس گھر کی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جس طرح ایک ملک کو ایک بادشاہ کے کنٹرول میں دیا، اس طرح ہر گھر کے ایک فرد کو اس کا ولی بنایا، ہر گھر کے ایک فرد کو اس کا حاکم اور بادشاہ بنایا، اور اس کے گھر کے اندر جتنے آتے سب کی ذمہ داری اس بڑے کی ہے جس کو اللہ نے بڑا بنایا۔ اگر اولاد ہے تو ذمہ داری والدین کی، اگر بیوی ہے تو ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اب وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے اور اپنے ماتحتوں کی صحیح تربیت کرے۔ روایت کے مطابق ماتحتوں میں اولاد اور بیوی بچے اہل و عیال، ان کے علاوہ اگر آپ کے یہاں کام کرنے والے مزدور ہیں، خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کی بھی تربیت کا حکم ہے، ان کی بھی تربیت کا حکم ہے۔ انہیں بھی نماز کے لیے بھیجو، انہیں بھی نماز پڑھاؤ، انہیں بھی دین کی طرف بلاؤ۔ صرف پیسوں سے مطلب نہ رکھو، دین کی تبلیغ ضروری ہے۔ آج سنیوں کے اندر تبلیغ کے نام کا کوئی چیز نہیں ہے، اور تبلیغ کرتے کرتے ایک جماعت تبلیغی جماعت بن گئی۔ لیکن سنی جس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، سنی کہ جس کے لیے نبی آئے اور نبی آتے گئے تبلیغ کرتے گئے، دین کی، دین کو پھیلاتے گئے، صحابہ کی جماعت آئی تبلیغ کرتی رہی، اتنی تبلیغ کی کہ آدھی دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ ایسی تبلیغ فرمائی، لیکن آج ہم اپنے گھر میں بھی تبلیغ نہیں کر پا رہے ہیں، آج اپنے گھر میں بھی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔
آج سماج اور معاشرے کے اندر تربیت ہماری نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا گمراہی اور گناہوں کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے تو بڑھ رہے ہیں لیکن گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہیں آ رہا، دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ آج حال یہ ہو گیا، اتنے برے حالات آج آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حج کے ارادے سے روانہ ہوا، سفر کے دوران کوفہ کے کسی سرائے ہوٹل کے اندر میں نے قیام کیا، ٹھہرا، کھانا پینا کھایا، آرام کا وقت گزارا۔ اندھیری رات میں جب باہر نکلا تو ایک رونے کی زار و قطار، رونے کی درد بھری آواز آئی اور یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی نہیں کی، مجھے معاف کر دے، اور مجھ سے جب بھی کوئی خطا اور غلطی ہوئی ہے یقیناً میری نادانی اور میری بدبختی نے یہ غلطیاں کروائی ہے، لیکن اے باری تعالیٰ تیری رحم و کرم کا امیدوار، تیرے رحم کو چاہتا ہوں، تیرے کرم کو چاہتا ہوں، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں رحم کرنے والا۔ یہ الفاظ تھے۔ حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی وہاں سے گزرا اور یہ آواز سنی تو میں نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ آیت کی تلاوت کر کے میں وہاں سے گزر گیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک جو ہے کہ شدید حرکت سنی اور پھر کوئی آواز نہ آئی، میں گزر گیا وہاں سے، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی دوسرے دن لوٹا تو وہاں ایک بوڑھی خاتون موجود تھی، وہاں ایک میت پڑا ہوا تھا۔ میں نے خاتون سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا تو جانتی ہے؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا رات کے وقت یہ رو رہا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اور نمازیں پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، لیکن کسی مرد کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے جہنم کی آگ کے حوالے سے کوئی آیت مبارکہ پڑھی، بس اسی خوف کے اندر یہ آدمی مر گیا۔ یہ حال جہنم کا خوف، یہ ہے جہنم کا خوف۔ اگر دل سے انسان سنے تو یقیناً یہ خوف ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، ہماری زندگیوں کو۔ لیکن آج جو جینے والے انسان آج دنیا میں زمین کے اوپر جو چل رہے ہیں، وہ یہی تصور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ جنہیں مرنا تھا وہ مر گئے، اب ہمیں مرنا نہیں ہے۔ یہ تصور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج یہ تصور ہے، مرنا تھا وہ مر گیا، اب ہمیں نہیں مرنا، یہ تصور آج ہمارا ہو گیا۔ یقیناً قبر میں جانا ہے، حساب دینا ہے زندگی کا، ہر ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اولاد کی تربیت والدین کے اوپر ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے اس تربیت کو فرض کیا ہے ماں باپ کے اوپر۔ والدین کے تو حقوق ہیں، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اور ماں باپ کے حقوق سب سے پہلے آتے ہیں، بعد میں اولاد کے حقوق آتے ہیں، یعنی کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرے۔ لیکن یہ کب کرے گی ادا؟ جب سب سے پہلے اسٹارٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی، جب ماں باپ شروع سے تربیت جو کرنے کا حق اسلام اور شریعت نے دکھایا اس طریقے پر اگر اولاد کو اگر تربیت ملے گی تو یقیناً آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اولاد خود بخود تربیت کر آپ کی حقوق ادا کرنا شروع کر دے گی۔ کیا ہے اللہ نے فرض کیا حقوق، اولاد کی تربیت کرو، فرض ہے۔ اب اگر کوئی انسان نہ کرے تو یقیناً سخت گنہگار ہے، کیونکہ کوئی فرض، یہ فرض ہے، واجب ہے، کوئی نفل اور مستحب نہیں ہے کہ انسان کا جی میں آئے تو کرے، نہ آئے تو نہ کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ضروری اور لازم قرار دیا ہے۔ اور یقیناً دینی تربیت سے تربیت کا آغاز ہوگا، دینی تعلیم سے تربیت کا آغاز ہوگا، اور دینی تعلیم سے اگر آغاز کیا جائے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں اولاد اور والدین دونوں کے لیے کامیابیاں ہیں، اور دینی تربیت اگر نہ ملی تو دونوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے، دونوں کی بربادی۔ اور شریعت کی روح سے فرض کر دیا گیا، اور اولاد کے اندر اگر تربیت میں کوتاہی رکھی، مثلا بالغ ہوا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، پردہ نہیں کرتی، آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، جو جی میں چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، یہ حال اگر ان کی زندگی کا ہے، باپ خاموش، ماں خاموش، بالکل تماشائی بن کے اگر دیکھ رہے ہیں، تو یوں سمجھے کہ ذمہ داری پوری اولاد کی تو ہے، ساتھ ساتھ والدین کی ہے، اور سب سے زیادہ سخت گنہگار والدین ہیں، اولاد سے زیادہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ تاچھ والدین سے ہوگی، سب سے کڑا فیصلہ والدین کے حوالے سے لیا جائے گا، سب سے کڑی اور سخت سزا والدین کو دی جائے گی۔ اولاد بھی سزاوار، والدین سب سے زیادہ سزاوار، کیونکہ اللہ نے فرض کیا تھا اور اللہ نے تربیت کا حکم دیا تھا، اور یہ نہیں کہ بس کہہ کے چھوڑ دیا، طریقہ دکھایا کیسے تربیت کی جائے۔
وہ طریقہ سامنے عرض کروں گا آپ کے سامنے. تو یہ اللہ رب العزت نے جو سسٹم سب سے پہلے بنایا کہ والدین کے لیے سب سے پہلے تربیت ہے. اور پھر جس سے گناہوں میں والدین کے مرنے کے بعد، اب دیکھیں جب والدین زندہ ہیں تو اگر اولاد نافرمانیاں کرتی ہیں، اولاد اگر اللہ کے اور اللہ کے دین کے خلاف چل رہی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے، تو اس کا حساب دنیا میں تو بھگتنا پڑے گا. لیکن جب والدین کا انتقال ہوگا، اولاد اگرچہ زندہ ہے لیکن اگر عیاش ہے، گنہگار ہے، بے نمازی ہے، روزہ دار نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتی، تو گناہ کا میٹر والدین کا قبر میں بھی چالو رہے گا، قبر میں بھی چالو رہے گا. جہاں ان قبر والوں کو سب سے زیادہ ایصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے، وہ ایصال ثواب کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے کہ زندہ بھوک سے کھانا، جب بھوک لگتی ہے، جب کھانے کے لیے ترستا ہے، پریشان ہوتا ہے بھوک کے لیے، اس سے کئی گنا زیادہ ایک مرحوم ایصال ثواب کے لیے ترستا ہے، کئی گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ. اب اندازہ لگائیں، جہاں قبر میں ایصال ثواب کی امید لگائے بیٹھے اور وہاں پر گناہ کی برسات ہو رہی ہو، اندازہ لگائیں کیا حشر ہوگا. آج سسٹم ہے، بایولوجی پڑھا دیا ہم نے، انگلش پڑھا دیا، میتھمیٹکس پڑھا دیا، کیا یہی فارمولا کے قبر پہ سنائے گا وہاں پر آ کر؟ قرآن و حدیث نہیں پڑھا دیا، سب کچھ پڑھا دیا، قرآن نہیں پڑھایا، تفسیر نہیں پڑھائی، رسول اللہ کے فرمان نہیں پڑھائے، وہاں توجہ ہی نہیں گئی. بس اولاد کی تربیت یہاں تک ہم نے رکھی کہ بس وہ کما کے پیسہ دے دے، 10,000 20,000 25,000، اچھی نوکری پہ لگ جائے، بس یہی اولاد کی تربیت ہے. نہیں یارو، یہ تربیت نہیں ہے. تربیت اولاد کی کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے رشتہ جوڑا جائے. ہمیشہ جو بندہ حساب کراتا ہے اور ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، بولتا ہے، اگر والدین اگر بولتے ہیں ڈانٹتے پھٹکار، صرف اور صرف دنیا کے لیے، صرف اور صرف دنیا کے لیے، کام کاج کے لیے، اٹھنا سونا اس کے لیے، اسکول جانا ٹیوشن جانا اس کے لیے، دنیاوی کام کاج کے لیے ہمارے پاس کہنے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کرتا. تو یہ تربیت کا کون سا ڈھنگ و طریقہ ہے؟ یہ تربیت کا ڈھنگ و طریقہ نہیں ہے. ہمارے اسلاف نے جو تربیت فرمائی اور اللہ اس کے رسول نے جو تربیت کے ضابطے بیان کیے، دیکھیں تربیت کیسی ہوتی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے تربیت فرمائی. جن کا عرس گزرے گا 2-3 دن کے بعد، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، بڑی اونچی شخصیت، بڑے اونچے بزرگ ہیں، اور آج جن کی کتابوں سے علم کا سمندر امڈ رہا ہے. یقیناً بہت بڑی ہستیاں ہیں. کیا ہستی ہے؟ اتنی اونچی ہستیاں ہیں. 2 بیٹے تھے، ایک ہی حجت الاسلام اور ایک ہے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ. بڑے اونچے نام ہیں، بڑے اونچی ہستیاں ہیں. پیر طریقت حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو جو ہے کہ بتاتے ہیں کہ میرے یہاں پر حویلی میں جانور رکھے ہوئے ہیں اور رات جب ہوتی ہے تو آتے ہیں بھیڑیے اور پریشان کرتے ہیں. 2 کتے چاہیے حفاظت کے لیے، 2 کتے چاہیے ان کی نگرانی کے لیے تاکہ ان کی حفاظت ہو جائے جانوروں کی اور بھیڑیوں سے بچا لیا جائے. آپ دیکھیں اگر اعلیٰ حضرت جیسی ذات ہے، کوئی دینی مسئلہ پوچھتا، کوئی سوال و جواب کے مسئلے پیش کرتا، کوئی اور کسی فن کے حوالے سے سوال جواب ہوتا، کوئی کتاب کا مشورہ دیا جاتا، کوئی کتاب لکھنے کا حکم دیا جاتا، لیکن پیر طریقت نے کیا حکم دیا؟ کہا 2 کتے چاہیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات بابرکت. دیکھیں اولاد کی تربیت کیسے کی ہے. صرف ایسے ہی تربیت نہیں ہو جاتی، دیکھیں کیا تربیت کا ڈھنگ سکھایا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دونوں بچوں کے گلے میں رسیاں ڈالی، رسی ڈال کر پیر طریقت کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضور یہ 2 کتے غلام زادے ہیں، انہیں خدمت پر رکھ لیا جائے، اور یہ ایسے ہیں کہ اگر رات بھر خدمت کریں گے لیکن کھانے کا سوال نہیں کریں گے آپ سے، خدمت پہ رکھ لیا جائے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تربیت اپنی اولاد کے حوالے سے اس طریقے سے ٹریننگ و تربیت فرمائی. کیوں؟ اتنے بڑے عالم تھے، خود پڑھا کے قابل بنا سکتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے، بڑا مدرسہ تھا، بٹھا دیتے مسند کے اوپر، جس طرح آج باپ کے تیار کیے ہوئے کام کاج کے اوپر بیٹا بیٹھ جاتا ہے آرام سے، بٹھا دیتے. کیا ضرورت ہے آپ کی بھٹی سے گزارنے کی؟ کیا ضرورت ہے مشقت اور محنت سے ان کو گزارنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ لیکن ضرورت تھی. اعلیٰ حضرت نے بھیجا اور بھیجنے کے بعد اور جیسے ہی بھیجا نوری میاں کے پاس اور جیسے ہی نوری میاں نے الفاظ سنے تھے اور دعا دی، اے احمد رضا اللہ نے جو تجھے علم و عرفان عطا کیا اللہ اس کا صدقہ تیرے بیٹوں کو بھی نصیب کرے گا. اور نصیب کیا. زمانے نے دیکھا
اور زمانے نے ان کے علم کا لوہا مانا، اور آج بھی دنیا ان کے فتوے کو دیکھ کر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ تربیت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تھی، یہ تربیت کا ڈھنگ و طریقہ سکھایا۔ آج دیکھیں کیا حال ہے۔ ہارون رشید بڑا بادشاہ گزرا زمانے کا، بادشاہ، آج معمولی انسان ہے، وہ بادشاہ تھا، اور ضرورت پیش آئی دین کی تعلیم کی، تربیت کی اولاد کے لیے، استاد کا انتخاب کیا۔ آج تو لوگ ایسے ہی بٹھا دیتے ہیں، جو چاہے جس کے چاہے اس کے پاس بٹھا دیتے ہیں، لیکن دیکھیں ہارون رشید کا طریقہ استاد کو دیکھنے کا، استاد کو پرکھنے کا بھی طریقہ تھا۔ بادشاہ تھا، گیا استاد کے پاس، اور جانے کے بعد بڑے مؤدبانہ انداز میں پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بڑے مؤدبانہ انداز، کیونکہ استاد ہے، والدین کے تو باپ کے اوپر بھی تعظیم واجب ہے، ضروری ہے کہ باپ بھی استاد کی تعظیم کرے۔ بیٹے کا استاد ہے، بیٹے کو جو کچھ بھی ملا اسی استاد کے در سے ملا ہے، باپ کو بھی لازم ہے کہ تعظیم کرے۔ اب باپ آیا، اور آنے کے بعد امام قصی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور کہا حضور بیٹے کو حدیث پڑھانی ہے، رسول اللہ کے فرمان سکھانے، قرآن پڑھانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا۔ کہا گھر پہ آ کے پڑھائیے۔ اب دیکھیں امام قصی کہتے ہیں بادشاہ میں رسول اللہ کے دین کو رسوا نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کے فرمان کی رسوائی نہیں کروانا چاہتا، اگر تیرے بیٹے کو پڑھنا ہے تو مدرسے میں بھیج، میں کوئی تیری حویلی میں نہیں آنے والا۔ اور جو جاتے ہیں دیکھیں کیا حال ہے ان کا، گھر گھر جا کے جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسکول اور مدرسے کا سسٹم بالکل الگ ہے، جدا گانا سسٹم ہے۔ اسکول وہ ہے کہ جہاں ایک کلاس میں طلبہ موجود ہوتے ہیں، اور ہر سبجیکٹ کے لیے اساتذہ کی تبدیلی ہوتی ہے، بچے نہیں تبدیل ہوتے کلاس کے اندر، اساتذہ تبدیل ہوتے ہیں۔ اور مدرسے کا سسٹم اگر نہ دیکھا ہو تو دیکھ لیجئے، مدرسے کا سسٹم یہ ہے استاد ایک کلاس میں ہوتا ہے، بچہ سسٹم بدلتا ہے، کلاس بدلتا ہے۔ کیا درس ملتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ دینی تعلیم بڑی اہمیت ہے، دنیاوی تعلیم وہ ہے کہ استاد آ کر خود دیتا ہے، اور دینی تعلیم یہ ہے کہ بچہ اگرچہ مدرسے میں رہے لیکن پھر بھی اسے کلاس تبدیل کرنی پڑے گی، خود استاد کے پاس چل کے جانا پڑے گا۔ اگر پیاسا ہے تو کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام کی تعلیم و تربیت کا ہے۔ کہ میں نہیں جاتا تیری حویلی میں، اگر پڑھنا ہے تو دوسرے بچے جو پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ آنا اور پڑھنا پڑے گا۔ دوسری بات کہا ٹھیک ہے پڑھے گا آ کر، لیکن بڑا کچھ دوسرے بھی علوم اور فنون سیکھتا ہے، سیاست سیکھتا ہے، اور بہت سارے کام کاج بھی کرتا ہے، حکومت کے کام کاج بھی سنبھالتا ہے، بہت کچھ سکھانا ہے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آئے سبق سن کے فوراً چھٹی، آج بھی آتے ہیں ایسے، سبق سن کے فوراً چھٹی۔ کہا نہیں، جو پہلے آئے گا اس کا پہلے سبق سنا جائے گا، تیرا بیٹا بعد میں آئے گا تو بعد میں سبق سنا جائے گا۔ یہ دیکھیں بادشاہ کے سامنے، اور پھر کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط پر مجھے منظور ہے۔ کہا یہ میرا بیٹا آج سے تمہاری خدمت میں۔ باہر نکلا بیٹے کو لے کر، دیکھیں کیا نصیحت ہے بیٹے کو باپ کی۔ باپ کہتا ہے بیٹے جو میں نے سوال پوچھے تھے نا، وہ سوال میں نے ایسے ہی نہیں پوچھے تھے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ استاد کے اندر خودداری کتنی ہے۔ آج تیرا استاد بہت خوددار ہے، تو بھی اس کا خدمت گزار بن جانا، کبھی کوتاہی تیری خدمت میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ تصور اور یہ طریقہ دیکھیں بادشاہ سے بھی ملتا ہے۔ اور ایک دفعہ مسجد کے باہر وضو کر رہے امام قصی، اور یہی ہارون رشید کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا پکڑے ہوئے ہے، پانی ڈال رہا ہے، استاد وضو کر رہے ہیں، بڑی خدمت گزاری تھی۔ لیکن ہارون رشید نے جیسے یہ منظر دیکھا، آپ دیکھیں کوڑا اٹھایا اور کھینچ کے کوڑا لگایا، وہ بیٹا تڑپ کے جا کے دور گرا۔ بیٹا کہتا ابا حضور کیا غلطی ہوئی؟ کہا غلطی یہ ہوئی کہ اللہ نے دو ہاتھ دیے، دونوں کا استعمال کر، ایک ہاتھ سے لوٹا لے، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کو وضو بھی کروا۔ تیرا دوسرا ہاتھ کس کام کا ہے؟ تیرے ہاتھ ہوتے ہوئے استاد اپنے ہاتھ سے کام کرے؟ ہو نہیں سکتا۔ یہ تعلیم و تربیت فرمائی۔ آج حال کیا ہے؟ آج تو استاد ڈانٹ دے تو استاد کی کلاس لگائی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگا اگر استاد کو کنٹھرے میں کھڑا کیا جائے، کیا اولاد تربیت سیکھے گی؟ کیا اولاد کو تعلیم ملے گی؟ اور اگر اولاد جا کے گھر پہ کچھ کہہ دے ہو استاد صاحب نے مار لگائی ہے، تو استاد صاحب کی کلاس لگائی جاتی ہے، تو یہ بچے آگے بڑھیں گے؟ نہیں بڑھ سکتے اس طریقے سے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کا جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے دکھایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا، یہ وہ طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا تربیت ہے؟ سنیں لقمان حکیم کی باتوں کو،
جنہیں قرآن نے بڑے بڑے حسین لفظوں میں اللہ رب العزت کو اتنی نصیحتیں پسند آئی، بڑے حسین لفظوں میں بیان کیا. بڑی لمبی ایک آیت اور بڑی لمبی قرآن کی یہ سورہ مبارکہ ہے اور بڑی لمبی باتیں اس کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بھی اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کیا انداز ہے تربیت کا اور کیسا انداز ہے اور کہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، کہاں سے شروعات ہوتی ہے تربیت کی. کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی، قال یا لقمان لابنی وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے سوا کسی کو شرک نہ کرنا، شریک نہ بنانا اللہ کے سوا. سب سے پہلی تربیت اللہ کی ہے، سب سے پہلی یاد اللہ اس کے رسول کی یاد دلائی. اور کیا انداز تھا، اے میرے بیٹے، اتنے پیار اور مؤدب انداز سے تربیت کا آغاز. جھڑک اور ڈانٹ کر نہیں، آپ تو بس 10 منٹ ڈانٹ دیا بات ختم ہو گئی، نہیں. تربیت کا حق دیکھے، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرنا عبادت کے اندر. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں کو سب سے پہلے نصیحت کی جائے. آج کیا نصیحت کا رول ہے؟ آج نصیحت امام صاحب کو کی جاتی ہے، آج نصیحت استاد کو کی جاتی ہے، آج نصیحت علماء کو کی جاتی ہے. برا مت لگانا، یہ نصیحت میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ارے بھائی اپنے بیٹے کو نصیحت کب کرے گا؟ یہ آج حال ہو چکا ہمارا. ہم زمانے کو سدھارنے بیٹھے ہیں، ہم ان عالموں کو جو حدیث و قرآن پڑھ کے بیٹھے ہیں ہم ان کی اصلاح کرتے پھر رہے ہیں. اولاد کہاں گیا؟ اولاد تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن نے حکم دیا اولاد کی تربیت کا، جہنم کی آگ سے انہیں بچا، اور اوروں کی فکر میں ہم لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اوروں کو حکم نہیں دیا قرآن نے اپنے گھر کا حکم دیا. تربیت کی اسٹارٹنگ وہاں سے کی جائے، وہاں سے تربیت شروع کی جائے. اگر امام صاحب بھول سے امامہ نہ پہلے مسجد کے اندر نماز کے اندر تو شروع ہو جاتے ہیں. آج اپنے امامہ شریف نہیں کہنا تھا نماز کے اندر. تیری اولاد نماز کے لیے نہ آئی اس سے تجھے فرق نہ پڑا، لیکن امام صاحب نے صرف امامہ نہ پہنا، حالانکہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ الگ چیز ہے. اور امامہ پہننے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ میں تو اپنی مرضی سے پہنتا ہوں، خوشی کے ساتھ اور سنت رسول سمجھ کر. تو امامہ پہننے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، پہننا چاہیے. سب مقتدی کو بھی امامہ پہننا چاہیے، سب کو پہننا چاہیے اگر ثواب کی نیت سے پہننا. آج حال دیکھیں ہماری قوم کا، اگر کہا جائے نماز کے لیے چلو کہ کپڑے بہت گندے ہیں، ٹون دیکھیے بات کرنے کا لہجہ دیکھیے، کپڑے بہت گندے ہیں. پھر کبھی آتا ہوں، اگر کہا جائے شادی میں جانا ہے، کھانے کے لیے ہال میں جانا ہے، تو تھوڑی دیر رک جاتی فوراً کپڑے بدل کے آتا ہوں. یہ ہمارے نظر میں جو اہمیت ہے، کس کی زیادہ اہمیت بن گئی؟ نماز کی اہمیت ختم ہو گئی. یہ آج حال ہمارا ہو گیا. تو یقیناً تربیت سب سے پہلے بہت ضروری ہے، سب سے بہت زیادہ ضروری اہمیت والی تربیت ہے. میرا ایک دوست ہے عزیز، ایک شہر میں نہیں دوسرے شہر میں، اور میں اس کے پاس بہت بیٹھا کرتا. تو مجھ سے کہتا کہ کبھی بات چھڑی اس طریقے سے، اس کی دکان بھی ہے اور دکان میں 5 6 7 کام کرنے والے بچے بھی کام کرتے ہیں، خادم نوکر چاکر کام کرنے والے 5 6 لوگوں کو رکھا ہوا ہے کام کے لیے. لیکن حال یہ ہے ہر ایک کو نماز کے لیے وقت وقت بھیجتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم نماز کے لیے. 3 ادھر گئے، اس کے آنے کے بعد 3 دوسری مسجد میں جہاں جماعت لیٹے. یہ تربیت یہ بچہ خود کر رہا تھا جس کی عمر تقریباً 25 سال 28 سال کی عمر ہے. یہ تربیت اپنے دکان میں کام کرنے والوں کی یہ تربیت کر رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو ہے کہ رات کے کسی وقت میں جو ہے کہ ساتھ میں لے کر ایک عالم کے پاس سب کو دین سکھواتا ہے، سب کو قرآن کی تعلیم دلواتا ہے. یہ حال اس کا. صبح روزانہ فجر میں ان کو فون کر کے اٹھاتا ہے، فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی. صبح آ کر اٹھانے کے بعد بھی سب سے پہلا سوال فجر کا ہوتا تھا. تو میں تجسس ہوا بھائی اتنا، تو میں نے پوچھا یہ کیا سسٹم ہے، کیا بات ہے. کہا ایک دن میں گھر گیا، میری داڑھی کے 2 بال آئے تھے، داڑھی سنت ہے واجب کے درجے میں آئے. کہا میری داڑھی کے 2 بال نکلے تھے. میرے باپ نے کرسی پہ بٹھایا، صوفے پہ بٹھایا، نوٹ بک سامنے رکھی، حساب و کتاب سامنے رکھا، اور رکھنے کے بعد میرے سامنے مجھے کہتا ہے کہ دیکھ بھائی یہ تیرا حصہ بنتا ہے میری پراپرٹی میں، میری جائیداد میں، اور میرا جو کچھ بھی اس دنیا میں اس میں تیرا یہ حصہ بنتا ہے. کہا کہ بات سمجھا نہیں، حصے داری کی بات کہاں سے آئی؟ کہا بات یہ ہے کہ تیرے چہرے پر 2 بال سنت رسول کے نکل آئے ہیں، اگر تجھے رکھنا گوارا نہ ہو تو یہ تیرا حصہ لے اور تو اپنا حساب کر لے، نکل جائے یہاں سے. یہ تربیت میرے باپ نے کی ہے.
یہ الفاظ میرے باپ نے استعمال کیے. میں ہل گیا جگہ سے. میرے باپ نے کہا اگر داڑھی نہیں رکھنی تو یہ تیرا حصہ لے اور اپنا راستہ خود دیکھ لے. کہا یہ تربیت میرے باپ نے کی ہے اور یہ تربیت کرنے کا طریقہ. بیٹے نے کہا نہیں مجھے داڑھی رکھوانی ہے, شوق سے رکھوانی ہے. آج حال دیکھیں, یہ جو واجب ہے آج باپ خود کہتا ہے بیٹا کٹا لے, اسکول میں پرابلم ہوگی, ٹیوشن میں پرابلم ہوگی, بھاڑ میں گیا ایسا ٹیوشن اور ایسی اسکول. کیا یہی کام آنے والا ہے؟ شریعت رسول سب سے پہلے, سنت رسول سب سے پہلے. یار اتنا بوجھ نہ اٹھا سکے ہم رسول اللہ کی سنت کا, اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہ کر سکے, نہ نمازی بنا سکے, نہ چہرے پہ سنت رسول. اللہ اکبر, یہ کیسی تربیت ہے؟ کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. آپ دیکھیں حدیث پاک پڑھیں, رسول کریم نے چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. آتے تھے اسے سائل پوچھنے والے, چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی, کہا تو عورت ہے کہ مرد ہے؟ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے استعمال کیے. کہا مرد بن کیا تب جا کے میرے سامنے آنا. یہ رسول کریم کی تعلیم و تربیت. ہم نے کیا کیسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. یقیناً بھگتنا پڑے گا. اگر فکر کریں, غور کریں اس آیت مبارکہ کے اندر, اے ایمان والو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کرو جہنم کی آگ سے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں رب تبارک و تعالیٰ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے, شریعت اور سنت کا صحیح معنوں میں پابند اور شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو کچھ غلطی لذیذ ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.